ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مس ٹرانس پاکستان 2021 شائرہ رائے، جو کہ حال ہی میں مس ٹرانس پاکستان 2021 بنی ہے۔ ابھی بھی ایک خواب ہی ہے کہ آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، پاکستان میں مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈرز کو بھی برابر کے حقوق ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مس ٹرانس پاکستان 2021 شائرہ رائے، جو کہ حال ہی میں مس ٹرانس پاکستان 2021 بنی ہے۔ کچھ دن قبل ہی ان کی تاج کشائی ہوئی تھی۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ ٹائٹل انہوں نے کیسے حاصل کیا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کا انٹرویو کروایا تھا مسٹر پاکستان سے، مس پاکستان سے اور مسز پاکستان ورلڈ سے، تو ہم نے جانا کہ یہ ٹائٹل انہوں نے کیسے حاصل کیا، لیکن مس ٹرانس پاکستان 2021 کا ٹائٹل کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ٹائٹل بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی اسٹرگل چاہیے ہوتی ہے، کتنے مہینوں تیاری کرنا پڑتی ہے، اور یہ اس بار کیسے ہوا تھا؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹائٹل ابھی آیا ہے مس ٹرانس پاکستان کا، یہ پہلی بار آیا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، کیا جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بیکاز اس سے پہلے یہ ٹائٹل تھا ہی نہیں۔ تو پیپل ور ناٹ اویئر اباؤٹ دیٹ تھنگ کہ مس ٹرانس پاکستان بھی آنے والا ہے۔ ایونچولی ہوا یہ کہ میں نے مس پاکستان کے لیے اپلائی کیا تھا، اور جب میں مس پاکستان نہیں بن پائی لاسٹ ایئر، تو میں نے دوبارہ اپلائی کیا 2021 میں۔ لیکن جب میں مس پاکستان کے ساتھ ساتھ مس ٹرانس پاکستان کا یہ ایک ٹائٹل میرے لیے کریٹ کیا گیا، آئی تھنک شائرہ رائے کی وجہ سے، شائرہ رائے جو ونر ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہی مس ٹرانس پاکستان ڈکلیئر کیا گیا، بنایا گیا۔ تو سب سے زیادہ ان کا تھینک یو کرتی ہوں سونیا احمد کا، جنہوں نے اس چیز کو سوچا کہ ایک ٹرانس وومن کے لیے یا کمیونٹی کے لیے بڑا امپاورمنٹنگ اور ایک کافی اویئرنیس والا ایک اسٹیپ ہے کہ چلو بیوٹی کوئین یا پاکستان کی سب سے خوبصورت لڑکی کوئی ٹرانس وومن بھی ہو سکتی ہے۔ سو آئی واز ویری ہیپی اباؤٹ دس تھنگ کہ اچھا چلو اب مجھے بیوٹی کوئین کا خطاب مل چکا ہے۔ اینڈ جو اس کے اندر محنت ہوتی ہے، وہ بس یہی محنت ہوتی ہے کہ آپ کو کانفیڈنس نہیں اپنا لوز کرنا ہوتا، آپ کو جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر پورا اترنا پڑتا ہے، جو ان کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو کچھ پکچرس ہوتی ہیں یا کچھ ویڈیو شوٹس ہوتی ہیں جو آپ نے ان کو سینڈ کرنی ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر کرائٹیریا، اور جب آپ وہاں سے سلیکٹ ہوتے ہو تو شارٹ لسٹ ہوتے ہو، تو کرتے کرتے آپ آگے بڑھتے ہو، جسٹ لائک آپ کے جی سے پریپ میں جاتے ہو، پریپ سے 1 میں جاتے ہو، 1 سے 2 میں جاتے ہو، آپ پروموٹ ہوتے ہو نا کلاس بائی کلاس۔ اسی طرح آپ ٹاپ 12 سے نکل کر 10 میں آتے ہو، ٹاپ پھر 3 میں آتے ہو، پھر آپ ونر بن جاتے ہو۔ تو اس طرح ہے، میں ونر بن گئی، اینڈ آئی تھنک دا ریسٹ از ہسٹری۔ کیا ایسا لگتا ہے کہ مطلب پچھلی بار بھی یہ جو کمپٹیشن ہوئے تھے پچھلے سال بھی تو ورچولی ہوئے تھے، اس بار بھی ورچولی ہوئے ہیں، کتنے ٹرانس تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور آپ کو کیسا لگا کہ ایک اسکرین کے سامنے بیٹھ کے آپ کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہیں؟ سو ورچوئل ڈیفینیٹلی ہوا تھا، لاسٹ ایئر بھی ورچوئل ہوا تھا، لیکن آئی بلیو کہ پینڈیمک کی وجہ سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی تھی، اور میں جب اس میں تھی تو ہم نے کچھ شوٹس کروائے تھے، کچھ کلپس بنوائے تھے، کچھ پرٹیکولر ان کے ٹاسک تھے جو فالو کیے تھے، اور اس ٹاسک کے معیار کے مطابق میں ٹاپ 3 میں گئی تھی، پھر ٹاپ 3 سے آگے میں ونر ڈکلیئر ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا ایک زوم پہ جیوری نے انٹرویو لیا تھا، اس انٹرویو کے بعد ہی مجھے ٹائٹل ملا تھا، کیونکہ اس کے اندر آپ سے کچھ سوال اس طرح کے پوچھے جاتے ہیں جو ان کے لیے جو سب سے زیادہ ان کے نزدیک اپروپریٹ ہوتے ہیں، اور وہ کانفیڈنٹلی جواب کسی نے ایک نے دیے ہوتے ہیں، ان کو جو اچھی لگتی ہے ان کے معیار کے حساب سے وہ اسی کو مس پاکستان یا مس ٹرانس پاکستان جو بھی ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آئی واز دا مور کانفیڈنٹ پرسن ادر دین ادر گرلس، اینڈ کمیونیکیشن اسکلس بھی میرے اتنے اسٹرانگ تھے جو ان کو سمجھ میں آئے، اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ دا ٹائٹل۔ میں دبئی سے بلانگ کرتی ہوں، اور پاکستان مجھے تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں، بیکاز آئی واز ہیئر ٹو میک سانگس اینڈ میوزک ویڈیوز آف مائن، اور میں موویز بھی کر رہی ہوں۔ تو میں نے اس طرح کا سوچا ہوا تھا اپنا جرنی، لیکن اللہ نے میرے لیے کچھ اور سوچا ہوا تھا، اور میں بیوٹی کوئین بنی ہوں۔ خطاب پانا پاکستان کی سب سے خوبصورت لڑکی کا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب کم آن، اور بھی کافی خوبصورت خوبرول چہرے ہیں میرے علاوہ، لیکن اس سال کی آپ ہیں، میں اس سال کی بن گئی ہوں۔ تو یہ 2021 جب تک ختم نہیں ہوتا، یا 12 مہینے، اب سے 12 مہینے لگا لیں، تو تب تک یہ ٹائٹل میرے ساتھ رہے گا، اور تو میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں، I'm loving it۔ مجھے پتہ چلا تھا، میں نے خود ہی گوگل کیا تھا، میں نے کہا یار
ہر کنٹری میں ہوتا ہے, ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہوگا, کیونکہ اس کی اتنی شوشہ نہیں تھی دبئی میں. تو مجھے شاید کہیں سے پتہ چلا کہ ہوتا ہے, اینڈ آئی واز ناٹ دیٹ مچ ایکٹیو ان بیوٹی پیجنٹس کا. مجھے کچھ نہیں تھا پتہ کہ پیجنٹس ہوتے بھی ہیں کیا, کیسے ہوتے ہیں, ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ ماڈلس واک کر رہی ہوتی ہیں اور ون کر رہی ہوتی ہیں اور تاج پوشی ہو رہی ہوتی ہے, جیسے یو نو الگ الگ مس میکسیکو, مس فلپینس, مس انڈیا, مس دس, مس دیٹ, مس ورلڈ, مس یونیورس. تو اب الحمد للہ میں مس یونیورس میں جانے کے لیے ایلیجبل ہوں, اور پاکستان سے ابھی تک مس یونیورس میں کوئی نہیں گیا. تو میں مس یونیورس میں بھی جاؤں گی اور پاکستان کا نام وہاں تک بھی پھیلاؤں گی. تو یہ چھوٹی لیول کی بات نہیں ہے کہ شائرہ رائے مس ٹرانس ہونے کے باوجود, مس ٹرانس پاکستان ہونے کے باوجود مس یونیورس میں جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑی پکچر ہوگی, پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تیاریاں یہ تھی کہ اپلیکیشن کے بعد کافی زیادہ مینٹورنگ مجھے سونیا احمد نے کیا تھا, کافی مینٹور کیا تھا, کافی سمجھایا تھا ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, اس طرح کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک فوٹو شوٹ کی بنیاد پہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. سو بیسکلی ہوا یہ تھا کہ کچھ پکچرس تھی جو ان کو سینڈ کی گئی تھی میری, ان کو جو پسند آئی تھی, جو بیسٹ فوٹو شوٹ ان کو لگی تھی. میں نے اپنا ایک الگ الگ آؤٹ فٹس میں ان کو سلیکٹ کی تھی, جس میں پورٹریٹ ہوتی ہیں, ورٹیکل ہے, لینڈسکیپ وغیرہ سب ہوتی ہیں. اس کے بعد سلیکشن ہوئی تھی. سلیکشن ہونے کے بعد جب میں ان 10 لڑکیوں میں شامل ہو گئی تھی, تو پینڈیمک کی وجہ سے ورچوئل تھا. ورچوئل میں یہ ٹاسک تھا کہ آپ کو ایک شوٹ کروانی ہے ان کے کرائیٹیریا کے حساب سے, جس میں ایک برائڈل تھیم ہوتی ہے, ایک سوئم ویئر تھیم ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے کاکٹیل ڈریس. تو وہ میں نے جب کروایا اور وہ طاہر صاحب نے کیا تھا, بہت اچھی فوٹوز آئی تھی. مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ وہ پکچرس ان کو انتہا کی پسند آئیں گی. اور وین شی سو دا پکچرس شی واز لائک کہ آئی تھنک آئی کین گیو دیز پکچرس 10 out of 10, بیکاز میں نے سوچا نہیں تھا اتنی اچھی پکچرس آئیں گی. پھر اس کے بعد ان کو جیوری کے سامنے رکھا گیا, اور جیوری نے اور انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ ٹاپ 3 میں آئے گی. ٹاپ 3 میں آنے کے بعد پھر ریسٹ یو آلریڈی نو دا گگ, اٹ ہیز ٹو گو تھرو فرام پینل, فرام دا ڈسکشنز, فرام دا کویسچنس. آپ کو سوال آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کا جیسے آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں اس طرح وہ انٹرویو لیتے ہیں. تو انٹرویو کے مطابق ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اچھا, ضروری نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ بیوٹی کوئین بنتے ہو اس کا ماڈلنگ سے ریلیٹیبلٹی ہوتی ہے, یا میک اپ سے ہوتی ہے, یا آپ کے ہیئر سے, آپ کے کپڑوں سے ہوتی ہے. اس میں ایڈوکیسیز بھی آتی ہیں. آپ کو ہیومن ویلفیئر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایکو سسٹم کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو اینیمل شیلٹر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اینیمل ریسکیو کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اور اب کیونکہ میں ایک ٹرانس وومن ہوں تو مجھے ٹرانس رائٹس کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. سو یہ ایک ایڈوکیسیز ہوتی ہیں جو آپ کو تھرو آؤٹ ایز آپ ٹائٹل ہولڈر آپ یہ کرتی ہو, اور یہ آپ کو کرنا چاہیے. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی ایم ڈوئنگ اٹ. اب انشاءاللہ جیسے کہ میں نے چیریٹی کافی اسٹارٹ کی ہے فار اینیمل رائٹس. میں نے ایک اڈاپشن بھی کی ہے, آئی اڈاپٹیڈ اے ڈاگ فرام JFK. اینڈ اس کے علاوہ میں نے اب ٹرانس رائٹس کے لیے بھی ایک چیز سوچی ہوئی ہے جو ان کی گرومنگ اور ایجوکیشن سسٹم میں ہیلپ کرے گی. سو آئی ایم ڈوئنگ مائی ایڈوکیسیز. اور یہ ضروری ہوتا ہے, یہ آپ کا مائنڈ سیٹ کس حساب سے چل رہا ہے, یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں. کیا آپ اس ایڈوکیسی کو پکڑنے کے قابل ہیں, یا کیا آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکو سسٹم سے ریلیٹڈ کیا ہوتا ہے, ہیومن ویلفیئر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کن کن چیزوں میں کن کن حصوں میں اپنا شمار کر سکتے ہیں, یا آپ صرف نام کے انسان ہیں, آپ انسانیت جی نہیں رہے, یا انسانیت کے لیے کچھ کر نہیں رہے. سو کویسچن واز لائک ریلیٹڈ ٹو وومنہڈ. اٹ واز آل اباؤٹ وومنہڈ, کہ آپ کے نزدیک ایک وومن کی لائف میں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ایک عورت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک عورت کس طرح اپنی لائف کو سیکریفائزز کے ساتھ کر کے آگے بڑھتی ہے. تو اس طرح سے سوال تھے. اور وہ آئی تھنک اگر آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہو تو جب آخری مرحلہ آتا ہے پیجنٹ کا, تو جب 3 لڑکیاں اسٹیج پہ کھڑی ہوتی ہیں ان سے یہی اسی طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں, اور وہ آگے سے پھر جو جواب دیتی ہیں اس جواب کی معیار کے مطابق آپ کو ٹائٹل ملتا ہے. تو میں نے جو جواب دیا تھا وہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورت کی زندگیاں الگ الگ سٹیجز میں بٹی جاتی ہیں. پہلے وہ بیٹی بن کر آتی ہے, اس کے بعد بیوی بن کر آتی ہے, اور اس کے بعد ماں بن کر آتی ہے. تو یہ جو ٹرانزیشنز ہیں یہ ٹرانزیشنز بہت ہی زیادہ بلڈ اینڈ سویٹ ٹیکنگ ہے, جس میں آپ کو سیکریفائزز ہر اسپاٹ پہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو میری ڈسکرپشن تھی یا ادائیگی تھی, یا جس طرح سے میں نے اس کو پراپرلی طور پہ بتایا تھا, وہ ان کو شاید بھا گئی اور
انہوں نے مجھے ٹائٹل دے دیا. آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں خواجہ سرا کمیونٹی سے بلانگ نہیں کرتی. میں ان کی عزت کرتی ہوں, میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں, پر میں خواجہ سرا کمیونٹی سے اور خواجہ سرا نہیں کہلائی جاتی. مجھے لگتا ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں, کسی سے کچھ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, کوئی اپرچونیٹی لیتے ہوئے گھبراتے ہیں, کچھ نیا ٹرائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. جیسے اب میں نے ایک چیز ایسی کی اور ایک نیا قسم کا ایک چیز آئی اور ہر جگہ بوال مچ گیا اور ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, شاعرہ رائے بن گئی مس ٹرانس پاکستان. سو آئی تھنک اگلے سال بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ شاعرہ اکلوتی تھی, شاعرہ کے بعد کوئی اور بن نہیں سکتی. بہت بہت خوبصورت چہرے ابھی بھی انتظار میں ہیں اور وہ خوبصورت چہرے واپس سے ہم دنیا کے سامنے ڈیفینیٹلی ایک دن لے کر آئیں گے. یہ بتائیں, آپ کا تعلق تو دبئی سے ہے, لیکن جو ٹرانس کمیونٹی جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, اگر وہ بھی اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں, ان کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں, کس طرح سے وہ تیاری کر سکتے ہیں اور آپ کی طرح یہ ٹائٹل, یہ ایوارڈ حاصل کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ہارڈ ورک, آئی تھنک آپ کتنے ولنگ ہو, کتنے ایفرٹ فل ہو, کتنے آپ کا اندر جذبہ ہے, اسپرٹ کتنا ہے, وہ دیکھا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ کا دبئی میں یا پاکستان میں کوئی افیئر رہا تھا؟ اس کے علاوہ اب کیا سٹیٹس ہے اس افیئر کا؟ جی 2 سال پہلے میرا ایک ریلیشن شپ تھا ایک لڑکے کے ساتھ, اور وہ لڑکا مجھے چھوڑ چکا تھا یہ کہہ کر کہ آپ ٹرانس ہو. کوئی ایسا آپ کی لائف میں ابھی ہے جس کے بارے میں آپ سوچتی ہیں کہ یہ بہت لویل ہے میرے ساتھ, اسی کے ساتھ رہنا ہے, اور آپ اس کے ساتھ رہنا کافی کمفرٹیبل اور بہت پسند کرتی ہیں اس کے ساتھ رہنا؟ جی ہاں بالکل, میری لائف میں ایسا ایک انسان ڈیفینیٹلی ہے. آئی ہیو اے فرینڈ جو میرے ساتھ ہی رہتے ہیں, میرے مینیجر جو ہیں اور جو ساتھ ہی ساتھ جو میرے ڈیزائنر ہیں, وہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں. وہ بہت لائل ہیں میرے ساتھ, میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. تو اس کے علاوہ ویسے بھی میری زندگی میں ایک انسان ہے جس پہ میں بڑا بھروسہ کرتی ہوں. ایک بڑا معصوم سا صاف دل کا انسان ہے جو مجھے اپنا سمجھتا ہے, میں اسے اپنا سمجھتی ہوں. اور آئی تھنک اتنا ہی ضروری ہوتا ہے زندگی میں, اور زیادہ لوگوں کا رش اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ اے گڈ پرسن ٹو بیکم یور سول میٹ, ایسا انسان جو آپ کی عزت کرے, آپ سے محبت کرے, یا اگر ایسا کوئی انسان جو آپ کا بھائی بن جائے تو آپ کی حفاظت کرے. آئی تھنک یہ 2 رشتے کافی ہوتے ہیں. میرے بہت سارے خواب پورے ہو چکے ہیں. میں ایک سیلیبریٹی بننا چاہتی تھی, میں بنی. میں ایک سنگر بننا چاہتی تھی, میں بنی. بیوٹی کوئین بھی بننا چاہتی تھی, لیکن میں نے اس کا خواب نہیں تھا دیکھا کیونکہ مجھے پتا تھا یار میرے سے بڑے بڑے خوبصورت چہرے ہیں. میں کیسے بیوٹی کوئین بن جاؤں گی, یا میں کیسے تاج پہن کر کس دن بیٹھ جاؤں گی. ابھی بھی مجھے یقین نہیں آتا. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی بھی یہ حقیقت ہے, یہ ابھی بھی ایک خواب ہی ہے. کہ آپ میرا انٹرویو لے رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان کی سب سے خوبصورت لڑکی کا خطاب آپ کو اس سال کا ملا ہے. تو آئی ایم لائک ڈوڈ, دس از سم تھنگ وچ از انڈائجسٹیبل. یہ ڈائجسٹ نہیں میں کر پا رہی. تو یہ خواب حقیقت بن چکا ہے, اور مجھے تھوڑے دن لگیں گے اس کو اندر سوکن کرنے میں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. موسٹ ویلکم. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ تھی مس ٹرانس پاکستان 2021 شاعرہ روئے. یہ پاکستان کا پازیٹیو فیس ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے پوری دنیا کے لیے کہ پاکستان میں پہلی بار کسی ٹرانس کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ بھی مرد و خواتین کے برابر ہیں, آپ کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مرد و خواتین کو حاصل ہیں. اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.